بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک اور ایمان افروز اور اسلامی واقعے کے ساتھ اسی طرح واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک ایمان افروز واقعہ کہ کس طرح ان صحابہ کرام کی زندگی گزری، انہوں نے کس طرح اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور پھر واقعی اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح انعام دیا کہ آج بڑی عزت سے ان صحابہ کرام کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی خواہش اللہ کے لیے قربان کی جائے۔ تو اسی طرح ایک زبردست واقعہ ہے، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ الفیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی اور مشہور سخی لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے ذمہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50,000 درہم قرض ہو گئے۔ حضرت عثمان مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں یہ ملے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس دام اس وقت آ گئے ہیں، آپ کا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس وہ تمہاری ہی نظر ہے، تمہارے ذمے لوگوں کے بہت اخراجات رہتے ہیں۔ جابر بن قیسہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت دن تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، بلا طلب عطا کرنے والا میں نے ان سے زیادہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ایک زمین 7 لاکھ میں فروخت کی۔ قیمت جب وصول ہوئی تو شام کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ رقم رات کو ان کے پاس ہی رہی۔ رات بھر سخت بے چینی میں جاگتے گزر گئی، اس خوف سے کہ یہ مال میرے پاس موجود ہے اور کہیں موت نہ آ جائے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے اس رقم کو تقسیم کیا۔ ان کی بیوی حضرت سعدی بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی تھیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا کہ بہت گرانی سی ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے، کیسی طبیعت ہو رہی ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بڑی گھٹن ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے غلام کو بیچ کر اپنے رشتہ داروں کو بلا لیجئے اور صلح رحمی میں ان پر تقسیم کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت غلام کو بیچ کر آدمی کو بلایا اور اس کو تقسیم کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے خادم سے پوچھا یہ کتنا مال تھا؟ اس نے بتایا کہ 4 لاکھ تھا۔ ان کی بیوی ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ وہ گھر میں آئے، چہرہ بہت ہی اترا ہوا تھا، رنج کی وجہ سے سیاہی چہرے پر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کچھ میری طرف سے کوئی ناگواری کی بات پیش آئی ہوئی تو میں معافی کی درخواست پیش کروں گی۔ کہنے لگے نہیں، تو مسلمان کے لیے بہت بہترین بیوی ہے کہ نیک کام میں مدد کرتی ہے۔ میں نے پوچھا آخر کیا بات پیش آ گئی؟ کہنے لگے کچھ مال جمع ہو گیا، مجھے اس کی بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسے اٹھا کر بانٹ دو، اس میں کیا ہو گیا؟ بعض مرتبہ کوئی لینے والا نہیں آتا تو وہ رہ جاتا تھا۔ ان کی بیوی سعدی یہ بھی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 1 لاکھ تقسیم کیا، اور اپنا یہ حال تھا کہ اس دن مسجد میں اس وجہ سے جانے میں دیر ہو گئی کہ ان کے پاس جو کپڑا تھا، چادر، اس کے دونوں کنارے سینے میں مجھے دیر لگ گئی، یعنی وہی ایک ہی کپڑا تھا، اس کے سلنے میں انتظار میں بیٹھے رہے، اور دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر مسجد میں چلے جاتے۔ ایک گاؤں کے رہنے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر صلح رحمی کے طور پر کچھ مانگا۔ فرمانے لگے قرابت کا واسطہ دے کر آج تک مجھ سے کسی نے نہیں مانگا تھا، میرے پاس ایک زمین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اس کو خریدنا چاہتے تھے اور اس کی قیمت 3 لاکھ لگا چکے ہیں۔ تیرا دل چاہے تو وہ زمین لے لے، اور اگر نقد چاہے تو میں
اس کو ان کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی قیمت دے دوں گا۔ اس نے قیمت لینے پسند کیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اس کو دے دی۔ ان حضرات کے پاس زمینوں کی بہت کثرت تھی، اس لیے کہ جہاں جہاد میں جاتے وہ ملک فتح ہوتے تو اکثر غنیمت کے ساتھ زمینیں بھی ان مجاہدین پر تقسیم کر دی جاتی تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان لوگوں کے نزدیک ایمان کی دولت سے بڑھ کر اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر دوسری کوئی دولت نہیں تھی۔ یقین جانے انہوں نے دنیا کو بس ہاتھ میں رکھا تھا، ادھر سے آیا ادھر گیا۔ تو آج اس کے لیے انہوں نے ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے۔ تو آج اللہ رب العزت نے عزت کے لیے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اسی طرح زندگی ہم کو بھی نصیب کرے، ہم اپنے آس پڑوس میں اپنے پرائوں کا سب کا خیال دھیان رکھیں کہ ان قریب یہ زندگی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بہت مختصر سی زندگی ہے، تو اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا کے جائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ کسی کے زندگی میں ایک بات آ جائے، ایک عمل آ جائے تو کل کو ہمارے کے لیے، ہمارے نجات کے لیے ایک ذریعہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔